اس حادثے کے بعد ان کی امداد مدد بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی، نہ تو ڈومیسٹک آپریشن بند ہوا ہے اور نہ ہوگا. اس کی منظوری بڑی ڈسکشن کے بعد این سی او سی میں کئی میٹنگز ہوئیں، این سی سی جس میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں، پرائم منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں، تو بڑی غور و خوض کے بعد، بڑی ڈسکشن کے بعد اس کی اجازت پارشل لمیٹڈ فلائٹس. لیکن سوچ اب یہ ہے کہ اگر 10% فلائٹس چلائی گئی ہیں ڈومیسٹک، تو اب انہیں بڑھایا جائے، 20 کیا جائے یا 30 کیا جائے. تو یہ 31 تک ہے. تو اس میں یقیناً آج کل میں پھر میٹنگ ہونی ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے. اور باہر جانے والی فلائٹس اب بھی اجازت ہے اس پہ. اب فلائٹس جا رہی ہیں، سے کہ صبح ناروے کی فلائٹ جا رہی ہے، پی آئی اے کی، اسکینڈونیویا کی فلائٹ جا رہی ہے. آنے والی فلائٹس اس پہ کنسرن زیادہ صوبوں کے ہیں، ہماری ہیلتھ اتھارٹیز کے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹس کے ہیں، کہ جتنی فلائٹ سے باہر سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلائٹ دبئی سے آئی، اسٹینڈرڈ پاکستانیز تھے، ورکر تھے جنہیں لے آف کیا گیا. تو 245 کی فلائٹ میں سے 110 لوگ پازیٹیو نکلے. تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو ہماری کیپیسٹی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، کوارنٹائن کیپیسٹی اور ہاسپٹل کی کیپیسٹی، ساری چیزیں انہیں دیکھ کے تو اس کے مطابق، لیکن پابندی نہیں ہے. اس میں بھی سوچ بچار ہے کہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی شروع کیے جائیں. Hello sir, sorry for there have been like 4 fatal crashes in the past 10 years in Pakistan. میں یہ سمجھ نہیں سکوں گا انگلش میں. Sorry? I don't understand what you said. I don't understand English. You can translate. So they have been... Can you write your question? I will give you an answer in writing. Okay. So there have been like 4 fatal crashes in Pakistan in the last 10 years, and in the past 2 years, 2 states have split up the runway in Gilgit and Balochistan. So like, it's a very poor track record for the airlines in Pakistan. So could you give me like the reason for that? Why do Pakistani airlines have such bad records? Is it a question of rules not being enforced? Or is safety not a priority? And who is to blame? My relevant officer reply this one. Your question is about rather questionable track record of crashes. It's not that. Our civil aviation rules and all the SOPs, they are in line with the international best practices. We have the National Aviation Policy, which comprehensively covers the induction of aircraft, their age, their maintenance requirements, and everything. It's just a matter of bad luck that these accidents happen. Our engineering staff in every airline, they are qualified. They are trained, they are experienced, so they are handling everything very well. It's just a bad happening that we lost 2 aircrafts in 4 years. This is just a matter of bad luck. Thank you. جی نسیم صدیقی آپ تک بھی سر، یہ جب بھی اکثر ہوتا ہے کہ ورلڈ میں جب جہاز کے پہیے نہیں کھلتے یا لینڈنگ گیئر نہیں کھلتا، تو وہ ٹاور اس کو بولتا ہے کہ آپ ایک لو لیول پہ آ کے جو چیک کرائیں، وہ جو ویزیبلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ پہیے کھلے کہ نہیں کھلے. پھر دوبارہ جہاز ہوا میں جا کے فیول اپنا پھینکتا ہے، اس کے بعد گیلی لینڈنگ کے لیے آتا ہے. تو یہی جو جعلی ڈگریوں کا کیس تھا، ان پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا جو سیاسی طور پہ بڑھتیاں ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی کوئی انکوائری اس وقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن جو پہلا کوشچن ہے نا آپ کا پارٹ، جو کہ وہ ٹیکنیکل نوعیت کا ہے. دیکھیں اس میں ایز اے لے مین اتنا میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اگر پہیے نہیں کھل رہے تو کرش لینڈنگ کے لیے ریکویسٹ کرے گا پائلٹ کے بھائی میرے
لینڈنگ گیئرز کام نہیں کر رہے, میرے پہیے نہیں کھل رہے, تو اب میں نے کیا کرنا ہے, یا کرش لینڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے رن وے پہ فومز اور مختلف چیزیں, وہ ایک ایس او پی موجود ہے, اور اسے پھر ایئرپورٹ کے اوپر چکر لگا کے اپنا فیول جلانا ہوتا ہے کہ منیمم فیول کے ساتھ وہ بیلی لینڈنگ کرے. نہ اس نے اناؤنس کیا کہ میرے لینڈنگ گیئرز نہیں کھل رہے, میرے ویل نہیں کھل رہے, اور اس نے ہیپیزڈلی, جیسے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ 3 بار اس نے بیلی لینڈنگ کی, ٹچ کیا, اور اس کے انجنز نے زمین کو ٹچ کیا, وہ رن وے کو ٹچ کیا, وہ نشانات موجود ہیں, رنگ موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پھر میں کہوں گا, آپ کو کویسچن بھی ٹیکنیکل نوعیت کا ہے, اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے, لیکن فی الحال ان اینگلز پہ سوچا نہ جائے, یہ انکوائری ٹیمز پہ چھوڑا جائے کہ لینڈنگ میں کوئی پرابلم تھا, جہاز کے انجن میں کوئی پرابلم تھا. دیکھیں وہ پراپر ہائٹ پہ نہیں تھا. کنورسیشن عام ہے کہ اسے کنٹرول ٹاور سے کہا رہا تھا کہ آپ ریکوائرڈ ہائٹ پہ نہیں ہیں, آپ نیچے آئیں. اس نے کہا کہ میں مینیج کر لوں گا. لینڈنگ کے لیے بھی ایک ریکوائرڈ ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ریکوائرڈ اینگل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے تکنیکی نوعیت کے سوال ہیں. تو میرا خیال ہے جتنا ان پہ بات کم کی جائے اتنا مناسب ہوگا. اچھا جی, یہ جیلی ڈگریاں بس بدقسمتی سے ہمارا کلچر, پولیٹیشنز پہ بھی کیسز بنے ہیں جیلی ڈگریوں کے, سرکاری افسران پہ بھی کیسز بنے ہیں جیلی ڈگریوں کے. اسی طرح میں تو اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ کا کویسچن ہے کہ جب ڈگریز ویریفائی کرنی شروع کی گئیں تو 647 ایسے لوگ تھے جس میں پائلٹس بھی تھے اور جس میں ٹیکنیکل سٹاف, گراؤنڈ ہینڈلرز, ٹیکنیکل سٹاف وہ بھی تھے. ان کی کسی کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ٹھیک نہیں, کسی کی میٹرک کی ٹھیک نہیں, کسی کی ایف ایس سی کی ٹھیک نہیں, کسی کی ماسٹر کی ٹھیک نہیں. مطلب مختلف لیول کی جو ڈگریز تھیں وہ فیک ڈگریز ثابت ہوئیں. اور وہ سارے, پھر دیکھیں میں پھر اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا تھا, پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کہ پچھلے ادوار سو کال ڈیموکریٹک دور میں ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا, ان کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئی, وہ فیک ڈگریاں ثابت ہوئیں اور 647 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. پھر وہ کورٹ میں بھی گئے, سپریم کورٹ میں ریویو میں بھی گئے, اور ریویو پٹیشن بھی ان کی کینسل ہوئی. تو یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ چیز بھی, اس اسپیکٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے ہمارے جس طرح پورا کلچر, ہمارا معاشرہ, ہمارا ہر شعبہ زندگی میں اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں, بدقسمتی سے یہاں بھی ہوئے ہیں. خان صاحب آپ نان ٹیکنیکل ہیں, لیکن ارشد ملک صاحب ٹیکنیکل ہیں, ایئر فورس سے تعلق بھی ہے ان کا, جی, ان کے ارد گرد بھی سارے ایئر فورس کے لوگ ہیں, سپریم کورٹ نے بھی اس پر نوٹس کیا, اور اب آپ کی ٹیم بھی ساری ایئر فورس کے لوگوں کی بنا دی, جس کی وجہ سے سجاد ملک کے والد نے بھی پرچہ دائر کیا, اور لوگ بھی, کہ انہیں شک ہے کہ غیر جانبداری انکوائری نہیں ہو سکتی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ اور لوگ شامل کر دیے جو حق وفید کے ماہر ہوں, جس سے لوگوں کی تشفی ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کسی کا ایئر فورس کے ساتھ تعلق ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے, اور میں بحیثیت ایک پاکستانی اپنے ان اداروں پہ مجھے یقین بھی ہے, کریڈیبل ادارے ہیں, ریلیٹیولی ٹھیک ادارے ہیں, ریلیٹیولی ٹھیک لوگ ہیں. ریلیٹیولی میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں, ادارے بھی ٹھیک ہیں, ریلیٹیولی لوگ بھی ٹھیک ہیں. اگر اس کا کمپیریزن پی آئی اے ورسز پی اے ایف کیا جائے, دے آر مچ 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 بیٹر, یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. باقی ارشد ملک کے آنے سے پہلے یہ بورڈ اسی طرح اس کی کمپوزیشن میں ایئر فورس کے افسران, ایئر فورس کے ایکسپرٹس اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے موجود تھے.
یہ کوئی بورڈ ارشد ملک کی ریکمنڈیشن پہ نہیں بنایا گیا, یہ میں انشور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بورڈ ہم نے اس کی کمپوزیشن, اس کی اپروول پرائم منسٹر سے, ایئر فورس کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے, اچھی بات. تو باقی میں نے کہا گنجائش موجود ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, جس میں بورڈ کا سربراہ جسے بھی چاہے گا, جیسے میں نے کہا ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ کچھ انہوں نے شامل کر لی. پھر اس کی کریڈیبلٹی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ 2 پیرلر, یہ بورڈ اگر 4 رکنی ہے تو 11 رکنی ٹیم, فرینچ ٹیم, ایئر بس کی مینوفیکچررز کی ٹیم, ان 2 انجن کے مینوفیکچررز کی ٹیم, اور گورنمنٹ آف فرانس کی بھی اس میں پارٹیسپیشن موجود ہے, کہ اس میں ان کی اپنے ادارے کی ساکھ, ان کی اپنے پروڈکٹ کی ساکھ, اسے بھی انہوں نے دیکھنا ہے, ٹیکنیکلی بھی دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کا کاؤنٹر چیک ہے نا, ایک ہمارا ادارہ, ایک فرینچ ادارہ, تو کاؤنٹر چیک بھی ہے, تو اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جی سر. میری گزارش رپورٹ کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ آپ اداروں پر آپ کی حکومت کا اور آپ لوگوں کا پورا اعتبار ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جو کرپشن کے ہمارے کیسز تھے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے, ان میں اداروں پر اعتبار نہیں کیا گیا. ISI اور MI کو اس میں شامل کیا گیا تحقیقاتی اس میں, تاکہ ان کی, یہ تو بہت بڑا قومی نوعیت کا معاملہ تھا, اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ISI اور MI کو اور اس طرح کی انویسٹیگیشن ایجنسی کو, اس کی یہ اتنا بڑا قومی معاملہ تھا کہ اس اور ہمارے ملک میں پیدل پہ حادثات ہو رہے ہیں, تو قوم کا اعتبار ہو اداروں پہ بھی ہے, تو اس معاملے دیکھیں جی, اسکوپ موجود ہے, کسی کو کاپٹ آپٹ کیا جا سکتا ہے, کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے, کسی ادارے, کسی انڈیویجول, کسی ایکسپرٹس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. جی سر. بشیر صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان ایک روز کی زیادہ بہتر قابلیت ہے, یہ معاشرے جو ہے جانے سے پہلے سے اپنے ان کے آنے کے بعد اب یہ بہتر چل رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ان کے اوپر سیریس آڈٹ آبجیکشنس کی ہیں آڈیٹر جنرل نے, ان کے ساتھ جو 5 اور آئے ہیں اور 8 لوگ کی وہ ٹیم ہے. آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو مشرف رسول سیان والا فیصلہ تھا اس کی خلاف ورزی میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا, اور جن لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگس اسٹارٹ کی جائیں اور ان لوگوں سے ریکوریز کی جائیں. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی یہ کابینہ کی یہ سوچ ہے کہ جو ہے ایئر فورس بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے PI, تو باقی شعبے بھی آپ متعلقہ فورسز کے حوالے کر دیں. ویسے تو بہت ساری کی میں سکوں. بشیر صاحب, میں نے چلانے کی بات نہیں کی, میں نے تو بات کی کہ ایک تو ارشد صاحب کے آنے سے پہلے, ارشد صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ بورڈ اور یہ افسران اور یہ طریقہ کار موجود ہے, اور جہاں تک اس کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے یا PF کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے, یہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے, سب جوڈس ہے, اور اگر فار دا ٹائم بینگ ریلیف بھی دیا ہے انہیں کہ آپ کنٹینیو کریں ٹل فردر آرڈر, تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے, اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا ہم نے منوان اس پہ عمل درآمد بھی کروانا ہے. اگر وہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایئر فورس کا نہیں ہوگا اور فریش ریکروٹمنٹ ہوگی, اور جو بھی ڈائریکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوں گی اسے انشاءاللہ تعالیٰ فالو کیا جائے گا. آخری سوال, اس سے پہلے انویسٹیگیشن کرتا تھا, اس سے پہلے جب بھی ہوتی تھی سیفٹی انویسٹیگیشن, بورڈ انویسٹیگیشن, جی جی, یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ 2019 کی جو ایوییشن پالیسی ہے اس کے مطابق SIB کو اب ختم کر دیا گیا ہے. AAI ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ AAIB 2019 کی پالیسی کے مطابق بنایا گیا, اور پہلے اگر SIB تھا تو وہ DG سول ایوییشن کرتا تھا, اب اس کی اپروولس سیکٹری ایوییشن ود دا کنسنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ سمری ہم نے بنا کے بھیجی فیڈرل کیبنٹ کی بائی سرکولیشن, اس کی اپروول لی اور تب ہم نے نوٹیفائی کیا. آخری سوال چوری پروان صاحب. جی جی بشیر صاحب. جب بھی کسی ایئر لائن کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پیسنجر کا اعتماد
शटर होता है। क्या सिविल एविएशन ने कोई ऐसा ऑर्डर किया है कि PIA के तमाम जहाज़ों की टेक्निकल चेकिंग कराई जाए ताकि मुसाफिरों का एतमाद बहाल हो? कोई स्पेशल देखें जी, हर चीज़ जो कि SOP में मौजूद है, जब जहाज़ की लैंडिंग होती है उसका SOP मौजूद है, टेक ऑफ होने से पहले उसके सारे चेक्स होते हैं, उसके मंथली चेक होते हैं, उसके एनुअल चेक्स होते हैं, हर चीज़ बर वक्त हो रही है, हर पार्ट की रिप्लेसमेंट उसके SOP के मुताबिक हो रही है, तो किसी स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ मेहरबानी करनी है और PIA के साथ मेहरबानी करनी है तो इस पे जो टेक्निकल नौइयत के मसले हैं, सवाल हैं, एतराज़ात हैं, टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले।